فرمایا کرتے تھے کہ حالت ذکر اور توجہ حضور خود منافی غفلت است، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں غفلت کو ختم کرنے میں اہم ہیں. علامت صحت نسبت و رسوخ آن است، اس بات کی علامت کس بات کی؟ صحت نسبت و رسوخ، اس تعلق، اس حضوری کی. رسوخ کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا. تو اس تعلق اور اس نسبت کی علامت آن است کہ در احوال دیگر، یعنی احوال دیگر از اکل و شرب و غضب و نزاع با کسی ہوشیار باشد و عظیم معنی غافل نبود. یعنی نشانی یہ بتائی، علامت اس توحید کی، اس مشرب کی، حضوری کی یہ بتائی کہ کھانے پینے غصے لڑائی جھگڑے کے دوران بھی اس معنی سے غافل نہ ہوں. بات وہی چل رہی ہے توحید والی اور وحدت والی، حضوری کی، کہ خدا تب بھی آپ کے بالکل سامنے ہو، آپ حضوری میں ہو، جب آپ کھا بھی رہے ہوں، جب آپ پی بھی رہے ہوں، اور جب آپ لڑائی اور جھگڑا بھی کر رہے ہوں، تب بھی حضوری کی حالت ہو. تو یہ جو چار انہوں نے حالات بتائے ہیں، یہ سب وہ ہیں جس میں غافل ہونا بڑا آسان کام ہے. ایک ڈینش فلاسفر ہیں کیرکگارڈ، سنا ہوگا آپ نے، انہیں کہتے ہیں فادر آف ایگزسٹینشلزم، اور ان کی بھی بہت ہی کمال کی رائٹنگز ہیں. ایک فریز وہ اپنی فلاسفی میں استعمال کرتے ہیں، سنڈے کرسچینٹی. ان کا بھی سارا کا سارا جو کام ہے وہ ایک طرح سے اسی کے بارے میں ہے کہ یہ جو سنڈے کو چرچ میں جا کے سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی مکمل ہوگی، ختم ہوگی. تو اسی فریز سے مجھے جس طرح سے سنڈے کرسچینٹی ہے، اسی طرح سے فرائیڈے اسلام بھی ہے. یعنی اسی اصطلاح میں فرائیڈے کو مسجد میں جا کے یوں لگتا ہے کہ یہ حضوری جتنی ہونی تھی اب ہو گئی، اب اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے ہوں، کھانا پینا، یہ وہ جمعے کے جمعے یاد کر لیں گے. تو اس میں جو مضمون چل رہا ہے وہ حضوری کا ہے. اور حافظ کا شعر بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ، حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ، متا ما تل کوت دنیا متا ما تل کا من تحوا دعد دنیا و احملہا. یعنی پہلی لائن ہے حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، کہ اگر حضوری چاہتے ہو تو اس سے غافل نہ ہو، اس ذات سے غافل نہ ہو. کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرنا چاہیے جس میں آپ اس سے غافل ہو جائیں. اور پھر دوسرے مصرعے میں ہے جو عربی میں ہے، متا ما تل کا من تحوا دعد دنیا و احملہا. جب متا ما تل کا، یہ تل کا ملاقات جو ہے وہ بھی اسی مصدر سے ہے. متا ما تل کا، جب اس سے ملاقات ہو جائے، کس سے؟ من تحوا. ہوا کے معنی ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، اردو شاعری میں بھی بہت ہے. ہوا یعنی خواہش. جب اس سے ملاقات ہو جس کی خواہش ہو، جس کو تم چاہتے تھے، جب اس سے ملاقات ہو جائے، دعد دنیا، دنیا کو دعد یعنی ودا کہہ دو، و احملہا اور فراموش کر دو، ترک کر دو. تو حضوری یہ ہے جس کے یہاں پہ معنی چل رہے ہیں. اب اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے غضب و نزاع کا، کہ غصے میں خاص طور پہ تو کچھ ہی دن پہلے ایک حدیث میرے آگے سے گزری تھی، وہ میں نے کہا کہ اب کیونکہ یہاں پہ غصے کی بات ہوئی ہے، اس پہ کچھ 5 منٹ لگا دینے چاہیے کیونکہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے. تو
حدیث جو ہے وہ بہت کمال کی ہے. وہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حدیث یہ ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اوسنی اوسنی. یہ بھی ہمارے اپنی زبان میں ایک لفظ ہے جو اسی سے ڈرائیوڈ ہے. اوسنی کا مصدر ہے جو وصیت کا مصدر ہے. اوسنی یعنی وصیت کریں، کوئی رہنمائی کریں، کچھ بتائیں. یعنی کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اوسنی، میری کچھ بتائیں، کچھ وصیت کریں، کچھ رہنمائی کریں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تھوڑی سی اس کا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی آ جائے. انا رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسنی. ایک شخص، ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اوسنی، میری رہنمائی کریں، کچھ بتائیں، کچھ وصیت کریں. قالا لا تغضب. بس دو الفاظ کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو الفاظ، لا تغضب. تغضب کا مصدر ہے غضب، غصہ نہ کیا کرو. لا تغضب، دو لفظ ہیں. اچھا، پھر فردد مرارن، بار بار پھر سے دوبارہ سے کہا اوسنی، کچھ رہنمائی کریں. اب یہ دوبارہ ان کا کہنا بھی بڑی مزیدار بات ہے. پتہ نہیں وہ سوچتے ہوں گے کوئی لمبی چوڑی بات بتائیں گے، کوئی انٹلیکچوئل قسم کا کچھ ہوگا، کوئی داستان ہوگی، کوئی فلسفہ ہوگا. انہوں نے کہہ دیا لا تغضب، دو لفظ میں کہہ کے فارغ کر دیا. تو وہ کہتے ہیں پھر اوسنی، کچھ بتائیں مجھے، اور بتائیں. تو انہوں نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کریں. تو یہ دو الفاظ ہیں جس میں پوری کہانی بیان ہے. صرف بات غصے کی نہیں، بات یہ نفس کی بھی ہے. بالکل پورا تصوف بھی ان دو الفاظ میں موجود ہے. تو اسی طرح گلستان سعدی جو ہے، اس کی بالکل پہلی حکایت جو ہے، اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی ایک قرآن کی آیت کا ذکر ہے، حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ بھی انہی معنوں میں ہے. اور اس میں جو ایک کہانی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی گلٹی کو پکڑا گیا، تو اب ان کے پاس چوائس تھی کہ اس کو بخش دیں یا پھر سزا دیں. تو ایک وزیر نے اس کے لیے لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، نیک محضر، یعنی صاحب دل کوئی وزیر تھا. اس نے جو ہے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، اور وہ آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ جو فکرہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ اب گلستان سعدی کی پہلی حکایت میں اور میرا بھی کبھی بھی دھیان اس طرح اس آیت پہ یوں نہیں گیا. مطلب ہم پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، جی بہت ساری باتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے. لیکن جس طرح سے شیخ سعدی اور گلستان کی یہی بڑائی ہے کہ جس طرح سے وہ ایک ورس کو علیحدہ سے اس میں فریم کے کہانی میں فریم کر کے، تو وہ کبھی بھولتی نہیں ہے. گلستان سعدی کا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ساری اسلامی تہذیب میں پہلی کتاب ہوتی تھی جو پڑھائی جاتی تھی. اس پہ ہماری بات بھی ہوئی. تو آپ سوچیں کہ جو اس کتاب کو پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، جس کی پہلی حکایت میں یہ لکھا ہے، جس کی پہلی حکایت میں اس آیت کا ذکر ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو وہ پوری تہذیب میں یہ ایک ایتھیکل ویلیو بالکل آپ کی انجیکٹ ہو گئی کہ غصہ نہیں کرنا. یہ بچے کے ذہن میں
یہ اور معاف کرنا ہے، واللہ یحب المحسنین. تو اور اسی آیت سے یہ آیت اس طرح سے ایک اور واقعے میں بھی استعمال ہوئی ہے جو کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ وہ بھی بہت زبردست واقعہ ہے امام حسن کا. کہ امام حسن کو ان کی کنیز جو ہے وہ کھانا دے رہی تھی، سالن کسی بول میں لا کے، تو وہ ان سے غلطی سے ان کے اوپر گر گیا، امام حسن کے اوپر. تو ایک دم سے امام حسن کو بڑا غصہ مطلب آنے لگا، یوں نظر اٹھائی، لیکن اب اسے کنیز کو بھی پتا تھا کہ میں کس گھر میں ہوں اور یہ شخص کون ہے. اس کنیز نے کیا کیا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ آیت سنا دی. اب امام حسن جو ہے وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا مجھے غصہ نہیں ہے، فکر نہ کرو. پھر اس نے کہا اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اگلی بات یہ کر دی، یعنی جو معاف کرتے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. پھر اس نے تیسرا حصہ بھی پڑھ دیا آیت کا، واللہ یحب المحسنین. اب یہاں پہ اس واقعے سے احسان کے معنی بھی ڈسکرائب ہوتے ہیں. تیسری دفعہ جب اس نے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں فری کر دیا، رہا کر دیا، نکال دیا غلامی سے. تو اس طرح سے باتوں باتوں میں احسان کے مطلب ایک اس کی ایسپیکٹ بھی ظاہر ہو گیا. لیکن واقعہ بہت خوبصورت ہے اس طرح سے 3 حصوں میں اور یہی والی آیت ہے جو گلستان سعدی کے شروع میں بھی ہے. تو یہ تو ہو گئے غصے سے متعلق کچھ باتیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں.